درود پڑھنے والے کا دل بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے۔ درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبیح دو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، انسان کو ذکاوت، ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا؟ جو سخنور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے، جو حسن اور جو معاملہ بندی تغزل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے، لیکن جو عزت، جو تکریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی۔ تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا، یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گا، تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو۔ اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی، یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی۔ امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو، ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے، ہر لفظ کی، ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے، اور 72-73 لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے، تو بعض خواتین غصے میں آتی ہے اور کہتی ہیں ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے۔ اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال پوچھا، اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں، تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا، جواب کیا دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں۔ آج ہمیں بطور تانا کہا جاتا ہے یہ درودیے ہیں، میں کہتا ہوں تم تو تانا دیتے ہو، ہم اس کو اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھتے ہیں، چونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، ہم درودیے ہیں، بارودیے تو نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات،
अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को, आने वाली नस्ल नौ को हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और हुजूर की अज़मतों के बाब सिखाओ, ताकि उनके सीनों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार पैदा हो। अगर औलाद को यह कहा जाए कि नबी दीवार के पीछे भी नहीं जानता, तो बताइए कि औलाद के सीने में नबी का प्यार पैदा होगा? औलाद आज नहीं तो कल सवाल करेगी कि साइंस का उरूज और बांकपन यह है कि वो पहाड़ों की तहों के अंदर छुपे हुए सोने और चांदी और उसकी मिकदार को भी देख लेते। जमीन की कूक के अंदर जो छुपा हुआ तेल है और कोयला है, साइंस उसे भी देख रही है। तो क्या साइंस ये बांकपन और ये उरूज रखे कि वो पहाड़ों की रगों के अंदर सोने के जर्रात कितने फीसद हैं ये भी देख ले, और नबी दीवार के पीछे भी ना देख पाए, तो आने वाली नस्ल को क्या जवाब दिया जाएगा? तो आने वाली नस्ल को कहा जाए कि ऐसा नहीं है, अगर किसी ने ये लिखा है तो अंधेरे में बैठ के लिखा है, बात दीवार की नहीं है। और नबी तो नबी रहा। नबी के गुलाम हजरत उमर मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे हैं, नहामद में जंग हो रही है, 1 महीने की मसाफत है, दीवार क्या, रास्ते में कई पहाड़ खड़े हैं, और हजरत सारिया अमीर लश्कर पहाड़ को छोड़ने लगे। हजरत उमर यहां से पुकारते हैं, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को नहीं छोड़ना, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो अपनी नई नस्ल को इन हकीकतों से रोशनास करना होगा। आज के जमाने में अगर आप अपनी नस्ल को ये कहें कि नबी किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, तो आज हमसे नस्ल नौ सवाल कर सकती है कि इंसान के इख्तियारात तो करा ताबा करा फैल गए हैं। आज इंसान ने जमीन की तनाबें थाम ली हैं, सूरज की शुआओं को मुसख्खर कर लिया है, पानियों पे कब्जा जम गया है, एटम का कलेजा चीरा जा चुका है, चांद की छाती रौंदी जा चुकी है, और मरीख के सफर की तैयारियों में है इंसान। इंसान ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना लिया है। आज इंसान का बांकपन, उसके तसर्रुफात और उसकी पहुंच देखने वाली है। ये फराटे भरती गाड़ियां और ये हवाओं को के सीने को चीरते हुए तैयारे, ये इंसान के तसर्रुफ की कहानी नहीं कह रहे? जब इंसान के इख्तियारात की कहानी इस कदर फैलती चली जा रही है, तो क्या नबी इख्तियार ही नहीं रखता है? तो नई नस्ल को बताना पड़ेगा कि नहीं, अगर ये किसी ने कहा तो ये अहले इस्लाम का अकीदा नहीं है। नबी के इख्तियार की कहानी तो ये है कि नबी उंगली उठाए चांद के टुकड़े हो जाएं, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ जाए, और सड़ियां खजूरां उगा जान दाए, और पत्थरां नु कलमे पढ़ा जान दाए, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते।